موقع پر موجود پولیس نے جو ہے وہ شاہ زیب کو تو گرفتار کر لیا اسلحے سمیت، لیکن قاسم جو ہے وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ فیصل آباد میں اور بھی لوگ پیشی پر آتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں، دم توڑ دیتا ہے اور وہ 302 کا مقدمے کا مجرم بھی ہوتا ہے، اور لوگ جو قانون کا استعمال جو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اور آئے دن جو ہے وہ قتل ہو ہی جا رہے ہیں۔ کہ ویئر از دا سیکورٹی، پولیس کی کسٹڈی میں ملزم کا قتل ہو جانا۔ تو ہمارے ادارے جو ہے ان کی تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے کرائم کو پکڑنا ہے، کرائم کی نشاندہی کرنی ہے اور پروٹوکولز فالو کرنی ہے۔ اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے۔ یہاں پر بھی قانون کی ریٹ کمزور نظر آئی ہے، قانون کی گرفت ڈھیلی نظر آئی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ریٹ کہاں ہے؟ مڑ بلوچاں کا شبیر ضلع کچہری فیصل آباد سے باہر نکلتا ہے اور شاہ زیب اور قاسم نام کے دیگر افراد شامل ہوتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ جو ہے اس کے اوپر کر دیتے ہیں، جس سے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ دم توڑ دیتا ہے اور وہ 302 کا مقدمے کا مجرم بھی ہوتا ہے، جو کہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ موقع پر موجود پولیس نے جو ہے وہ شاہ زیب کو تو گرفتار کر لیا اسلحے سمیت، لیکن قاسم جو ہے وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ یہاں پر دو سوالات اٹھتے ہیں اور سوالات یہ ہیں کہ کیا ہماری عدالت جو ہے وہ انصاف دینے میں لوگوں کو ناکام ہو چکی ہے، جو لوگ خود انصاف کے لیے کچہریوں میں جا رہے ہیں اور پولیس حراست میں لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا، فیصل آباد میں اور بھی لوگ پیشی پر آتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے جو مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور ہماری پولیس کیا عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے، جو کہ حراست میں موجود لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ سی پی او آفس کے باہر پیش آیا ہے اور یہ بہت بڑا سوال ہے ہماری پولیس سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اسی سلسلہ میں ہم آج بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل ملک، جو کہ فرض نیوز کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، پوڈ کاسٹر بھی ہیں، اور ان سے اب پوچھیں گے اس پورے واقعہ کا کیا مدعا ہے اور کیوں یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور حالیہ جو ہے وہ ایک وقوع جو ہے وہ تاندلیہ والا میں بھی پیش آیا، جہاں پر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر لوگ جو ہیں وہ سیڑھی لگا کر اترے ہیں اور جیل میں موجود قیدی جو ہے ان کو قتل کر کے وہ پھر بھاگ گئے، اور پولیس جو ہے وہ ناکام رہی اور بعد میں کچھ عرصے بعد جو ہے وہ مجرم جو ہے پکڑے بھی گئے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ کیا پولیس جو ہے اسی موقع کے انتظار میں رہتی ہے کہ وہ قتل ہو جائیں، بندہ مر جائے، اس کے بعد انہوں نے کارروائی شروع کرنی ہے، پہلے بچانے کے اوپر کوئی کارروائی نہیں شروع کی جاتی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے وہ ٹائم نکالا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پولیس کی حراست میں موجود جو مجرم ہوتے ہیں وہ قتل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ عدالت میں پیشی کے لیے مجرم آئے اور قتل ہو جائے، یہ بہت سے واقعات ہیں، اور یہ حالیہ جو وقوع ہوا جس کے بعد جو ہے گورنر پنجاب نے اسٹرکٹ نوٹس لیا اور سی پی او کو بھی لائنز میں بلا لیا اور اس کے بعد آر پی او کو بھی بلا لیا۔ اس کے اوپر کیا پورا وقوع رہا اور کیا اس کا کیوں ایسا شاہ زیب نے اور اس نے شبیر نے کیا، اس نے کیا قاسم نے؟ محمد تنویر صاحب ماشاء اللہ آپ کا بڑا تھاٹفل سوال ہے اور بڑا یہ سیکورٹی بریچ کا سوال ہے جو ہم نے کیا۔ پہلے ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ پولیس کسٹڈی میں کسی ملزم کا قتل ہو جانے کا لمحہ فکریہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، کیا یہ ہماری اتنی پولیس جو بھاری بھرکم ہے، اور یہاں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بے تحاشا ان کو ریفارمز کی ہیں، بہت مقدار میں لوگوں کو جو ہے پروموشنز دی گئی ہیں، اپ رینکنگ کیا گیا ہے، لیکن سوال جواب والا ہے کہ ویئر از دا سیکورٹی؟ سیکورٹی کیا ہے؟ یہ عوام کے تحفظ کے لیے ہے اور یہ پولیس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے ٹو پرووائڈ دا سیکورٹی۔ تو یہ ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، یہ اس پر اور پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں سی پی او آفس کے بالکل سامنے۔ حالانکہ سی پی او کا ایک اپنا سیکورٹی کا میکینزم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پیچھے سے لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، وہاں پر لوگ آزادانہ طور پر آ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اب انہوں نے اپنے جو مخالف ہے یا اپنے دشمن کو جو ہے اس جگہ کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ لیا ہے۔ وہ اب دیکھیں، اب وہ جیسے ہوتے ہیں جنہوں پنجابی میں کہتے ہیں تھڑا مار لیتے ہیں، یعنی کہ وہ پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ سیکورٹی بریچ کا واٹ از دا ریزن اینڈ واٹ از دا موٹو بیہائنڈ دس کہ یہ ہمارے جو مرڈرز عام ہو رہے ہیں وہ بھی عدالتوں کے اندر، عدالتوں کے باہر، اور لوگ جو قانون کا استعمال جو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ کسی بھی ریاست کے لیے بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں ان کی وجوہات کو ڈھونڈا جائے کہ ہیومن ایرر ہے، حالانکہ وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ سیف سٹی کے نام سے بہت بڑا پروجیکٹ وہ اس کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے، لیکن ویئر از دا رزلٹ؟ بات تو یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔ اس میں کئی شعبہ جات جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں
ہیں کہ سیف سٹی ہے, اس کے اندر کیمرے لگے ہیں, وہاں سے بھی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہماری انٹیلیجنس ہے وہ بھی اس میں کارآمد ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اس ٹریننگ سے گزرے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے پہچاننا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ ہے, اسلحے کے بغیر ہے, وہ کس طرح سے سینس کر لیا جاتا ہے. ان کی سائیکالوجی بلڈ کی جاتی ہے کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ مسلح ہے یا غیر چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ فیکٹر جو ہیں وہ بریچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہاں پہ اثر نہیں کر رہی اور آئے دن جو ہے وہ قتل ہوئی جا رہے ہیں. اور عدالت کے اندر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہماری اسجاد ٹریننگ میں کمی ہے یا ہماری پروفیشنل جو رسپانسبلٹی ہم اس کو ادا نہیں کر پا رہے, یا کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ ریاستی ادارہ ہے. ریاستی ادارہ کسی بھی ملک کا جو ریاستی ادارہ جو عوام کو تحفظ فراہم کرتا ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ پولیس کی کسٹڈی میں ملزم کا قتل ہو جانا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو فوری طور پر آپ کی بات صحیح ہے کہ گورنر صاحب نے اور دوسری وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لیا اور سی پی او کو بھی سیک کر دیا گیا اور آر پی او کو بھی کر دیا گیا. لیکن فردر نئے افسران کا تو یہ نہیں ہو سکا, لیکن اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے, کیا اسی طرح سی پی او آفس کے سامنے, حالانکہ سی پی او آفس کا ایک اپنا میکینزم ہے. عدالت کے بندوں نے یہ پکڑا, عدالت کی یہاں جو سیکورٹی انہوں نے پکڑا حافظ صاحب, یہ سی پی او کے اہلکاروں نے ایک بندے کو جو پکڑا ہے جس کا نام جو ہے وہ قاسم ہے, شاہ زیب جو ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے. جو دو بندے تھے قاسم ابھی بھی اور یہ تھانہ ملر ٹاؤن کا واقعہ ہے. اور جو شبیر آپ نے بتایا اپنے سوال میں کہ مر بلوچاں کا شبیر تھا, یہ ایک مرڈر میں تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے کہ پولیس عوام جو ملزمان ہیں وہ باہر تو سیف رہتے ہیں لیکن جیسے پولیس کی کسٹڈی میں آتے ہیں وہ ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ رہے گا. اس میں بہت بڑی انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس میں جو پولیس اہلکار جنہوں نے اس لڑکے کو لے کے گئے تھے, لے کے جا رہے تھے, واپس لے کے آنا تھا, ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ کی حراست کے اندر جو ہے وہ قتل ہو جانا. یہ بہت بڑی ایک اچھا صاحب تنقید بائی تنقید تو ایک بات ہوتی ہے, لیکن ہم کرتے ہیں تنقید بائی تنقید. فرسٹ نیوز نیٹ ورک کا ہمیشہ سے یہ آبجیکٹو اور مشن رہا ہے کہ ہم نے سچائی کو ہائی لائٹ کرنا, کسی پہ تنقید نہیں کرنا. اگر آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وی شوڈ بی ویری امپارشل, ایسا ہی ہے, اینڈ وی شوڈ پروموٹ دا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آف لائف. ایسا ہی ہے. ہم یہ بتانا نشاندہی یہ کرنا جا رہے ہیں کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے بندے ساتھ ملزمان کے ملے ہوتے ہیں؟ کیا جب ان کو بڑی جیل سے یا حوالات میں لے کر کورٹ اپیرنس کے لیے لایا جاتا ہے, جج کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے, وہ بیان آتی ہے, وہ اس کو کیا اس کی وہ کریکی کی جاتی ہے؟ ہاں, تو یہ محرکات ہیں. دس از اے کرائم. اور اس میں ہیلپ لی جا سکتی ہے سیف سٹی کے جو کیمرے چل رہے ہیں ان کی ریکارڈنگ ابھی بھی موجود ہے, اس کا اچھا خاصا بیک اپ ہوتا ہے, اس میں جا کے دیکھا جائے, ریکارڈنگ دیکھی جائے کہ کس طرح سے کس نے کس طرح کون سی چیز یوز کی. اس میں آپ کا جو ہے وہ سرویلنس سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ اپنا نیٹ ورک بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم کال ٹریسز جائیں کہ کون سے بندے نے کب کس کو کال کی تھی, اور جن لوگوں کے پاس, جس پولیس اہلکار کے پاس جو اس میں تھے رپورٹ کرنے والے تھے, ان سے دیکھا جائے کہ انہوں نے کن کن بندوں کو کال ملائی تھی. دیکھیں اتنا تو ہم اگر سوچ رہے ہیں تو ہمارے ادارے جو ہے ان کی تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے کرائم کو پکڑنا ہے, کرائم کی نشاندہی کرنی ہے اور پروٹوکولز فالو کرنی ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں کہ موبائل نمبر کالنگ ٹریس کی جائے, کس بندے کو کس نیٹ ورک پہ کال کی گئی تھی اور کیا بات چیت ہوئی ہے, وہ سارا ریکارڈ کیونکہ موجود ہوتا ہے. اچھا سب آپ نے بہت اچھے سوالات آپ نے کیے ہیں کہ ایٹ دا پریزنٹ وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا. اب تو آپ کو پتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اچھا جرم کی نوعیت بدل چکی ہے, سائبر کرائم, سیکورٹی, ہر چیزیں اویلیبل ہے, لیکن کون اس کو استعمال کرے گا, کون اس کو ٹریس آؤٹ کرے گا؟ آپ نے اپنے سوال میں بتایا کہ اس کی ایک انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے, لیکن یہاں میں اس کو طنز نہیں کر رہا, یہاں ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ تحقیقات کرے کہ واٹ از دا ریزن. لیکن المیہ یہ ہے اس کمیٹی پہ ایک اور کمیٹی بیٹھتی ہے, پھر اس پہ اور کمیٹی بیٹھتی ہے. ایسا ہوتا ہے جو بنیادی کمیٹی ہوتی ہے اس کا بٹا بیٹھ جاتا ہے اور باتیں وہیں, پھر معمول کی وہی باتیں. یہ سنسنی حافظ صاحب چند دنوں کی رہے گی, 1-2 دن کی, یا یہ ختم ہو جائے گی؟ ابھی دیکھیں یہ 30 جنوری کا واقعہ ہے اور 28 جنوری کو ٹھیک 2 دن پہلے جو ہے جھنڈیاں والا کے اندر جو ہے وہ ایک رسم ہینا جو ہے چل رہی تھی اور وہاں پر فائرنگ ہوئی, اور جس کو روکنے کے لیے ہمارے پولیس اہلکار گئے اور ان لوگوں نے جو ہے پولیس والوں کی وردیاں پھاڑ دیں. یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک سوال ہے, اور اس کے اوپر بھی آپ کے پاس ایک رپورٹ تھی, وہ بھی ذرا ہماری آڈینس کو. ہاں میں یہ بتاؤں, یہ جو تھانہ لونے والا کی حافظ صاحب بات کر رہے ہیں, یہاں پر بھی قانون کی ریٹ کمزور نظر آئی ہے, قانون کی گرفت ڈھیلی نظر آئی ہے. کہ گشت پر تھے, 162 چک ہے,
یہ تھانہ نونی والی کی بات کر رہا ہوں. جب وہ موبائل پر تھے انہوں نے دیکھا کہ گاؤں میں جو ہے ایک مہندی کی رسم چل رہی ہے, شادی ہے, تو فوری طور پر گئے تو آتش بازی ہو رہی تھی, جو کچھ فائرنگ ہو رہی تھی. تو اگر نوٹس لیا تو آپ یقین کریں حافظ صاحب, وہاں پر وہ جو دلہا تھے اس کے جو عزیز و اقارب جو سیلیبریشن کر رہے تھے اس مہندی کی, جب روکا اس پولیس اہلکار نے, اس کی وردی کو پھاڑ دیا گیا. تو وہاں کا وہ جو ایس ایچ او زاہد بٹی ہے اس نے اپنی مدیت میں پرچہ تو درج کر لیا ہے, اور اس کا 9 دفعات کے تحت ان کو پکڑ لیا, دلہا کے باپ کو پکڑ لیا, دلہا کو پکڑ لیا, اور اس کے نامعلوم بندوں کے خلاف بھی کر لیا. 9 بندے موقع پہ پکڑے گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ویئر از دا ریٹ آف دی گورنمنٹ. پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کی ریٹ کہاں ہے. اور اس کے علاوہ سیم حافظ صاحب آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ تھانہ تانلیاں والا میں 3 سگے بھائیوں کو حوالات کے اندر ان کو جو مار دیا گیا. دیکھیں پولیس اسٹیشن ایک پلیس ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار سیفٹی ہے, سیفٹی ہے, سیف جگہ پر, سیکیور جگہ مانی جاتی ہے, اور اس سیکیور جگہ کے اندر 3 سگے بھائی, ایک ہی گھر کے 3 افراد, اور وہ جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں. پولیس کی گرفت کے اندر آ کے بندہ آتا ہے اور مار کے چلا جاتا ہے, اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ وہاں پہ موقع پہ پکڑا جائے. اچھا آپ صاحب میں یہاں پر یہ کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ جگہ پولیس تو نہیں کو ڈپیوٹ کر سکتی, لیکن جو وائٹل پلیسز ہیں لائک آپ کی کورٹس ہیں, سی پی او آفس ہے, آر پی او آفس ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, مجسٹریٹ کی عدالتیں ہیں. دوسرا ہے کیا ان کو محفوظ بنانا, یہ تو پرائم رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اس کا مطلب آپ ان کو ترجیح نہیں دے رہے. روزانہ میٹنگز ہوتی ہیں آر پی او سی پی او کی, لیکن اس کا رزلٹ کہاں ہے, وہ نہیں ہے کہ وہ عوام غیر محفوظ ہے. اور اخباریں اور ہم نشاندہی کرتے کرتے, کالم لکھتے لکھتے سرخیاں لگا رہے ہیں, سینکڑوں لگاتار نان سٹاپ ڈکیتیاں, اسٹریٹ کرائم. لیکن میکانزم کیا ہے, کیا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کی نفری کم ہے, پولیس میں ٹریننگ نہیں ہے, پولیس میں ریفارمز نہیں ہیں. کیا پولیس کا کام جو ہے وہ وہی رہ گیا ہے جو عوام سمجھتے کہ جی ہم جیسے وہ تھانے کے اندر داخل ہوتے ہیں کام شہری جو ہے وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے, اب میرا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. تو کہنے کا مقصد یہی سوال ہے کہ عوام کو محفوظ بنایا جائے. یہی ایک ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے اداروں کو ساتھ لے کے چلے. ریاست کا جو ہوتا ہے وہ تمام ریاستی اداروں کی وہ مدر ہوتی ہے, ماں کا رول ادا کرتے ہیں. ماں کی شفقت آتی ہے کہ عوام جو محفوظ ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا آج پروگرام کیا ہے جس میں آپ نے یہ کوشش کیا کہ عدالتوں کے باہر جب ملزمان کو لے جاتا ہے تو یہ لوگ کیوں قتل ہوتے ہیں. کیا ججز کے فیصلے عام آدمی کرے گا؟ کیا ججز کے فیصلے جو ہے اب جو لوگوں نے خود بندوق اٹھانی شروع کر دی ہے, کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ کیا ویئر از دا ریٹ آف دی گورنمنٹ, ویئر از دا رول آف لا؟ اور یہ رول آف لا اور ریٹ آف دی گورنمنٹ, دس از دا پرائم رسپانسبلٹی آف دا ایوری اسٹیٹ آف دا ورلڈ. آپ اس کا کمپیریزن کریں, آپ اسکاٹ یارڈ کی پولیس کو دیکھ لیں, جاپان کی دیکھ لیں. ہم مسالے تو کوٹ کرتے ہیں, پھر ہمارے پاس ایک لے میں ایکسکیوز ہوتا ہے کہ یہ ریلیپس اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. میری ریسورسز آپ نے انٹیلیجنس طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. اور جہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اب ذمہ داری کون لے گا, کیا یہ واقعہ اپنی افادیت کھو دے گا؟ کیا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دکھ کیا, ہم نے ایک ڈیڈ باڈی دیکھی, ایک مرڈر دیکھا, ان کو گرفتار کیا, کیا یہ بات یہیں رک جائے گی یا اس کے بعد اس کی بہتری ہوگی؟ نہیں تو یہ عدالتوں کے باہر قتل گاہیں جو ہیں بڑھتی ہی رہیں گی. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور بہت شکریہ. اور ہمارا اس پورے پوڈ کاسٹ کا ہول پرپس بھی یہی تھا کہ ہم جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکیں, اس کی نشاندہی کی جا سکے, اور ہمارے جو اعلیٰ حکمران ہیں, ادارے ہیں, ہماری ریاست جو ہے اس کے اوپر نوٹس لے اور اس کے اوپر جو ہے آپ اپنی گرفت جو ہے اسٹرانگ کرے. کیونکہ ابھی اس وقت گرفت جو ہے وہ ڈھیلی نظر آ رہی ہے کہ عوام کو جو ہے, عام بندوں کو جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ نہیں مل پا رہا. اچھا جی, آپ میں آخری کویکشن یہ کروں گا کہ چیف سیکرٹری صاحب نے دونوں کو سیک تو کر دیا, سی پی او آر پی او کو. اب نیکسٹ جو ہے وہ ویل اسکلڈ بندہ ہو, جو ڈیجیٹل ایرا کو سمجھتا ہو, جو کیونکہ جرم کی نوعیت ہمیشہ بدل چکی ہے. ایسا ہی ہے, نیچر آف دا کرائم ہیز فل چینجڈ. تو آپ کو اگر آپ ان چیزوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, ریلیپس ہوتے رہیں گے. تو میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور وزیر اعلیٰ مریم نواز جو کہ بہت پروگرام متعارف کروا رہی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ عوام کے تحفظ کے پراپر میکانزم کے لیے اسپیشل وائٹل جو پلیسز ہیں وہ تو ہے, ہر جگہ تو آپ پولیس ڈپیوٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے اہم جو ادارے ہیں پولیس کی حراست میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام تو ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور اپنی عوام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم میں سے جو ہے وہ قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا اور مزید اس طرح کے پروگرام چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.